الرحمن الرحیم۔ معزز میڈیا کے دوستوں اور ساتھیوں، السلام علیکم۔ میرے دائیں جانب بیٹھے ہوئے ہیں محترم جناب خرم عباس صاحب، جو کہ سوشل میڈیا سندھ کے صدر ہیں، اور میرے بائیں جانب بیٹھے ہوئے ہیں جناب عاشق صاحب، یہ ہمارے ایک بہت ایکٹیو رہنما ہیں اور کارکن بھی ہیں، ہم سبھی کارکن ہیں۔ تو آج آپ کے توسط سے، میڈیا کے توسط سے میں کہنا یہ چاہ رہا تھا کہ ہم نے بہت سنا تھا دجال اور دجال کے ایجنٹوں کا۔ آپ کو یاد ہو کہ آج سے سال قبل محترمہ مریم نواز صاحبہ، کیپٹن صفدر صاحب کراچی آئے، مزار قائد پہ گئے، وہاں فاتحہ خوانی کی، اور وہاں پہ انہوں نے پاکستان سربلندی، قائد اعظم اور جمہوریت کے لیے باتیں کی تھیں۔ احاطہ کے اندر چلے گئے تھے تو اس میں ایف آئی آر کاٹ دی گئی، مجھ پہ بھی ایف آئی آر اس میں کٹی تھی۔ میں مقابلہ نہیں کرنا چاہتا ہوں، مگر جو کچھ گزشتہ 2 دن سے پاکستان کی قوم اور پاکستان کی قوم کے ساتھ ساتھ عالم اسلام اور دنیا دیکھ رہی ہے، وہ یہ دیکھ رہی ہے ایک فتنہ جو کہ پاکستان سے نکلتا ہے اور پوری دنیا میں جا کے کہتا ہے کہ فتنہ پھیلاؤ، مارو مر جاؤ، اور وہ حد وہ کرتا ہے کہ وہ مدینے پہنچ کے روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مسجد نبوی کے احاطے میں نعرے لگاتے ہیں، گالی گلوچ کرتے ہیں، خواتین کی بے حرمتی کرتے ہیں۔ آپ سب کو پتا ہوگا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے پہ لکھا ہوا ہے کہ اپنی آواز دھیمی رکھو۔ یہ ایک دجالی قوت ہے، دجالی، یا یہ دجالی ہے یا وہ لوگ جن کو آئین پاکستان میں اقلیت ڈکلیئر کیا گیا ہے، یعنی کہ احمدی، وہ چاہتے ہیں کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس رسالت پہ حرف آئے، ان کے حرمت پہ حرف آئے۔ یہ کوئی مسلمان نہیں کر سکتا۔ یہ خوفناک عمل پاکستان میں جاری ہو چکا ہے۔ شیخ رشید، جسے میں مسلمان سمجھتا تھا، وہ کہتا ہے کہ دیکھنا کہ مکہ مدینہ میں کیا ہوگا۔ میں مسلمان سمجھتا تھا اسے، مگر اگر مسلمان کو یہ پتہ نہ ہو کہ اللہ کے گھر کعبۃ اللہ میں اور روضہ رسول کی حرمت کی اپنی شان ہے، اور قرآن میں واضح ہے کہ اپنی آواز کو نیچے رکھو، ایسا نہ ہو کہ تمہارے اعمال ضائع ہو جائیں، تو یہ کوئی مسلمان تو نہیں کرتا، نہ کر سکتا ہے۔ اور ایک بڑی پلاننگ کے تحت عمران خان نے پلاننگ کی، ذوالقرنین جو ان کا بندہ ہے سعودی عرب میں، اس کو مامور کیا اس پہ، انیل مسرت کو بلایا، جہانگیر کو بلایا، شیخ رشید کے بھتیجے کو بھیجا، اور یہاں بڑی بڑی باتیں کرتا رہا کہ اللہ جس طرح سے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تبلیغ کے لیے بھیجتے تھے، اپنے کارکنوں کا تھا میں تمہیں تبلیغ کے لیے بھیج رہا ہوں۔ میں نے اس کو پتہ ہی نہیں ہے یہ کون سا دجال ہے، اس کو پتہ ہی نہیں ہے۔ آپ کو سیاسی اختلاف ہیں، آپ نعرے لگائیں۔ محمد نواز شریف کے گھر لانڈن میں ایون فیلڈ اپارٹمنٹس کے سامنے مسلسل یہ نعرے لگاتے ہیں، یہ کرائے کے ٹٹو لے کے جاتے ہیں،
یہ جیسے میں نے کہا یہ غیر مسلم، میں نے کیا کہوں میں، احمدی کون لوگ ہیں جو جا کے وہاں پہ مظاہرہ کرتے ہیں؟ ان کو غصہ ہے اس بات کا کہ آئین پاکستان میں ان کو غیر مسلم ڈکلیئر کر دیا گیا ہے۔ ہم نے کبھی اعتراض نہیں کیا، آپ کا سیاسی حق ہے، اس ملک کی قانون اجازت دیتی ہے۔ یہاں تک کہ نواز شریف صاحب کے گھر کے دروازے پہ لات مارا گیا، حملہ کیا گیا، توڑ دیا گیا، ہمیں برداشت ہے، سیاسی اختلاف ہے۔ آپ ہمارے یہاں پاکستان میں نعرے لگاتے ہیں، کسی کو چور، کسی کو ڈاکو، آپ ڈے فرسٹ سے کہہ رہے ہیں، کسی کو لوٹیرا، کسی کو کرپٹ کر رہے ہیں، ہمیں اعتراض نہیں ہے، چلے کریں، لوگ دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا، پتہ چل جائے گا کہ کس نے اس ملک کی خدمت کی اور کس نے اس ملک کی تباہی میں اپنا حصہ ڈالا، مگر اس میں ہمیں برداشت نہیں ہوگا۔ خان صاحب، شیخ رشید صاحب، یہ ہم برداشت نہیں کریں گے۔ میری گردن قربان کٹ جائے، میں ساری زندگی نااہل ہو جاؤں، مگر آقا کے حرمت میں ایک قدم بھی، ایک قدم کیا، ایک سانس پیچھے نہیں ہٹوں گا۔ یہ ہو نہیں سکتا۔ آج میں اگر کسی پارٹی میں ہوں یا کوئی کسی پارٹی میں، کل کسی اور پارٹی میں ہو سکتا، مگر اللہ تو میرے ایک ہی رہتا ہے، میرا رسول ایک ہے، میرے کتاب ایک ہے۔ آپ سیاست کے آڑ میں اگر دین پہ حملہ آور ہوں گے تو یہ نامناسب ہے۔ پاکستانی قوم آپ کو نہیں چھوڑے گی۔ دوسری بات، ہم حمیت مسلمانوں کے تحت یہ ہمارے پر فرض بنتا ہے۔ اللہ کے رسول کہتے ہیں کہ تم اپنی جان سے، اپنی اولاد سے، ماں باپ سے زیادہ بڑھ کے اگر مجھے نہیں چاہتے ہو، ایمان مکمل نہیں ہے۔ آج آپ کے توسط سے پاکستان کے تمام عوام کو، بالخصوص کراچی کے دوستوں کو، کراچی کے باضمیر لوگوں کو، کلمہ گو لوگوں کو، اہل کتاب کو یہ میں دعوت دوں گا کہ آئیں، آج رات 10 بجے آپ تراویح کے بعد نکلیں، ہم فوارہ چوک پہ جمع ہوں گے اظہار یکجہتی کے لیے، اپنے گناہوں کی معافی مانگنے کے لیے کہ یہ جو چند دجالی قوت، یہ عمرانی فتنہ، انہوں نے جو جا کر کے مدینہ منورہ میں جو کرتوت کیے ہیں، یہ شاید ان کو پتہ ہی نہ ہو کہ پورا مدینہ کی جو حدود ہے وہ ایک مخصوص اور خاص اس کا درجہ ہے۔ آپ جب جنگ احد کے مقام پہ پہنچتے ہیں تو وہاں پہ سلطان مدینہ ہے، یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ وہاں جائیں گے آپ کو خوشبو ملتا ہے۔ تو آپ پورا مدینہ، اور پھر جس جگہ پہ یہ کام کیا ہے وہ جنت بقیع سے لے کے، آپ فوٹیج میں دیکھیں اوپر مسجد نبی کی وہ چھتریاں ساری اور دیواریں نظر آ رہی ہیں، اور جو لوگ دجالیوں کو سپورٹ کر رہے ہیں، دجالیوں کو، وہ شہباز گل ہو، وہ کیا ڈبو شبون کیا نام ہے، موٹا سا اس کی شکل، عجیب سی شکل ہے، وہ ہو یا وہ خاتون ہے رنگین بالوں والی، وارن کر رہے ہیں آپ لوگوں کو، ان کی حمایت مت کرنا، آپ کو متنبع کر رہے ہیں ہم، آپ یہ کام نہ کرنا۔ حرمت رسول میں اگر ہماری جان بھی چلی جائے گی تو سودا گھاٹے کا نہیں ہوگا، مگر اگر آپ کو نقصان ہوا تو آپ دجال کے ساتھ اٹھائے جائیں گے۔ کانا دجال، یہ عمران فتنہ ایجنٹ ہے دجال کا، اس کے ہر عمل کو دیکھو، جہاں پہ دین پہ حملہ کرتا ہے یہ شخص۔ ریاست مدینہ بنانے سے پہلے تہذیب مدینہ اور تمدن مدینہ تو بناؤ، بزرگوں کا احترام تو سیکھو، اپنے منہ کو سیلو، گالیاں نہ بکو، کسی پہ بیجا الزام نہ لگاؤ، کافر کو بھی کافر نہ کہو۔ میں نے ایک بار کافر نہیں کہا، میں نے کہا یہ احمدی ایجنٹ ہے، میں نے کہا یہ دجالی ہیں۔ تو ایسے فتنے کو ہم قطعاً برداشت نہیں کریں گے۔
پاکستان کے کسی شعبہ زندگی میں ہمارے بچے، ہمارے اخلاقیات یہ تباہ کرتے رہے، ہمارے میڈیا ہاؤسز کو تباہ کرتے رہے، سیاسی ماحول کو تباہ کرتے رہے، لوگوں کو بے روزگار کرتے رہے، یہ کس منہ سے ٹی وی پہ آتے ہیں؟ ایک چینل سے میں گزارش کروں گا کہ آپ مجھے ذاتی طور پہ کہا کئی بار کہ ایک نعرہ لگا لو یا رسول اللہ، میں کہا بار بار لگاؤں گا، ایک بار نہیں، بار بار یا رسول اللہ۔ کل میں پرسوں کے چینل پہ دیکھ رہا تھا، نہیں جی حدود کے باہر ہوا ہے من جانب شہری، نہیں جی ایسا واقعہ، اور خدا کو مانو یہ نوٹ کام نہیں آئے گا۔ آج تمہارے بھائی کا نوٹ کام نہیں آ رہا ہے، میں نے، آپ نے، سب نے جانا ہے۔ تو عمران فتنے کے لیے اپنے اعمال کو خراب مت کرو۔ ہم حرمت رسول میں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس میں اتنے سے بھی پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ میں سمجھتا ہوں کہ کسی بھی معاشرے کو، کسی ریاست کو جب تباہ کیا جاتا ہے تو اس کی نظریاتی سرحدوں پہ حملہ کیا جاتا ہے۔ ہر ایک ملک کا اپنے ایک آئیڈیالوجی ہے، کسی کی کیپٹل آئیڈیالوجی ہے، کیپٹلزم، کسی کی سوشلزم آئیڈیالوجی ہے، کسی کی کچھ اور آئیڈیالوجی ہے۔ ہماری بھی ایک آئیڈیالوجی ہے، اور یہ ملک آئیڈیالوجی کے تحت ہی بنا تھا۔ ہم قطعاً یہ بات برداشت نہیں کریں گے کہ پاکستان کے آئیڈیالوجیز پہ آپ حملہ کریں، پاکستان کے نظریات پہ حملہ کریں۔ پاکستان کا نظریہ آپ کو معلوم ہے کیا ہے؟ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ ہم اس نعرے پہ اس ملک کو بنایا ہے ہم نے، اور جس نعرے پہ بنایا ہے اس کے حرمت کو ہم کبھی پس پشت نہیں ڈال سکتے، غفلت نہیں برت سکتے۔ تو ایک بار پھر اہلیان شہر کراچی سے، تمام سیاسی جماعتوں کے کارکنوں سے، رہنماؤں سے، اکابرین سے، مسلم لیگ کے تمام ذمہ داروں سے، تمام دکانداروں سے، تمام شہریوں سے، تمام اہل حق سے، تمام عاشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے، تمام سچ کے ماننے والوں سے میری گزارش ہوگی کہ آج رات آپ سب تشریف لائیں پرامن طریقے سے، جو ایک مسلمان کا شیوا ہے۔ آئیں، اجتماعی دعا کریں، اجتماعی احتجاج کریں۔ آج رات، آج مورکہ 30 اپریل بروز ہفتہ بوقت 10 سے 11 بجے فوارہ چوک کراچی، جو گورنر ہاؤس کے پاس قریب ہے، وہاں تشریف لائیں، اور ہم سارے اظہار یکجہتی کریں گے اس ابلیسی، اس دجالی اور اس عمرانی فتنے کے خلاف، اور اپنے آقا نامدار خاتم المرسلین سرور کائنات احمد مصطفیٰ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ صرف دینی حلقے کا کام نہیں ہے، ہم سب کا کام ہے۔ ہمارا دین مخصوص کلاس کے لیے نہیں ہے، ہر کسی کے لیے ہے، ہر انسان کے لیے۔ وہ محسن انسانیت ہے، جو بھی انسان ہے وہ آئے اور آ کے اظہار وہاں پہ موجود ہو۔ آپ سب کے آمد کا بہت شکریہ۔ خرم بھائی موجود ہیں، اگر انہوں نے کوئی سوال، کوئی بات کرنی ہو یا عاشر صاحب نے کرنی ہو تو ضرور شوق سے کریں، اور پھر آپ کے سوال کے جواب حاضر ہوں۔ جی، دنیا بھر میں جماعت احمدیہ جو ہے وہ سوشل میڈیا پر عمران خان کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے کھل کر آ چکی ہے سامنے، اور وہ خصوصاً پاکستانی، چاہے وہ پاکستان میں ہے چاہے وہ باہر ہے، ان کو وہاں سے پیغامات بھیج رہی ہے، ٹویٹر پہ، واٹس ایپ پہ، فیس بک پر مختلف قسم کے ترانے اور روتے گاتے کہ جی
خدا کا واسطہ ہے نکلو اس عمران خان کو بچا لو ورنہ تم تباہ ہو جاؤ گے برباد ہو جاؤ گے یہ ہو، اس پر کیا کہیں گے؟ جماعت احمدیہ تک کھل کر کیوں کو سپورٹ کر رہی ہے؟ دیکھیے یہ جو جماعت احمدیہ ہے یہ واحد طبقہ ہے جس کو دشمنی ہے آئین پاکستان سے۔ محترم جناب ذوالفقار علی بھٹو اور اس وقت کے تمام اکابرین، مفتی محمود، مولانا شاہ احمد نورانی، نواب نظر نصر اللہ خان، عبد الولی خان صاحب اور جتنے بھی لوگ تھے، ان سب نے متفقہ طور پہ موقع دیا تھا انہیں کہ آئیں، آ کر کے اپنی بات کو سمجھانے کی کوشش کی، نہیں کر سکتے۔ دیکھیے وسیم صاحب، آپ نے سوال کیا ہے، ہمارے لیے جو ہمارے عیسائی بھائی محترم اہل کتاب ہیں، یہود والے اہل کتاب ہیں، ہندو اپنا نظر رکھتے ہیں، نظریہ رکھتے ہیں، یہ جو احمدی ہے یہ ہمارے مذہب پہ ڈاکہ مارتے ہیں، تو ان کو ہمارے آئین نے متفقہ طور پہ غیر مسلم قرار دیا ہے اور یہ اس کا انتقام لے رہے ہیں، اور ان کو ایک شرٹ ملا عمران فتنہ۔ یہ عمران فتنہ اور یہ احمدی اور یہ دجالی مل کے ایک فورس ہے جو نہ صرف پاکستان کے نظریاتی سرحدوں پہ، معاشی سرحدوں پہ، اقتصادی سرحدوں پہ حملہ آور ہو رہا بلکہ ہمارے دین پہ بھی۔ آپ نے دیکھا ہوگا اس فتنے نے ہمارے جو لوگ، افواج کے لوگ، پولیس کے لوگ، رینجرز کے لوگ، ہمارے میڈیا کے لوگ، ہمارے جوڈیشری کے لوگ، ان پہ حملہ آور ہو رہے ہیں۔ پاکستان کے نظریاتی اساس اور ادارے، اگر ہمارا میڈیا منفی بات کرے گا تو ہمارے لوگوں میں منفی اثرات ہوں گے، تو یہ ایسے لوگوں پہ بھی اٹیک کرتے ہیں، آپ کو یہ کہہ کے کہ یہ لفافہ ہے، یہ تو ان کا ایجنٹ ہے۔ یہ پاکستان کے ایجنٹ ہے، پاکستان کے میڈیا، یہ کسی کے ایجنٹ نہیں ہے۔ پاکستان کے میڈیا کے دوست نہ یہ پیپلز پارٹی کے ایجنٹ ہے، نہ مسلم لیگ کے، نہ کسی سیاسی جماعت کے، نہ پی ٹی آئی کے، یہ پاکستان کے ایجنٹ ہے، یہ پاکستان کے لوگوں کی آواز بنتے ہیں، تو ان کے اوپر بھی حملہ آور ہے۔ میں تو اپنے اس دوست سے کہہ رہا تھا، ایک چینل کے مالکان سے، دینداری میں کافی آگے، کہ اب آپ یہ فتنہ اور یہ جو دجالی قوت ہے اس کے خلاف بھرپور کردار ادا کریں، اپنے چینل میں کوئی ایسا اسٹیکر نہ چلنے دیں کہ رخ پھر کہیں آپ کی طرف نہ ہو جائے۔ میں امید رکھتا ہوں کہ اس بات کو سمجھیں گے کہ تجدید ایمان ہے۔ خرم بھائی کوئی بات اگر کرنی ہو تو کوئی سوال؟ یہ بتائیے گا کہ شیخ رشید کے خلاف کارروائی ہوگی یا نہیں ہوگی؟ جو ویڈیوز میں نے بیان جاری کیا تھا اور اس کے بعد معاملے ہوا، شیخ رشید، ان کے بھتیجے شہباز گل اور وہ رنگین بالوں والوں خاتون، ان کی ایویڈنس آ چکا ہے، میں وکیل ہوں، ایویڈنس ان ایویڈنس آ چکا ہے۔ اگر ان کے کوئی چاہنے والے سیاسی مجبوری کے تحت ان کے خلاف کارروائی نہیں کریں گے تو میں آپ کو دعوے سے کہتا ہوں کہ پنڈی والے، جھیلم والے، فیصل آباد والے یہ شہباز گل کا بھی انتظام کریں گے، ان کو یہ بتائیں گے کہ دجالی قوتیں کیا ہیں، یہ شیخ رشید صاحب کو ہی بتائیں گے کہ پاکستان اور اس کے اساس اور دین کے ساتھ قطعاً اجازت نہیں دیں گے، ہم مذاق کیا ہے، اور یہ تربیت کریں گے جناب فواد، وہ جو کیا ہے اس کا جو ہر پارٹی میں ہوتا ہے، کیا ٹپو، ڈبو، یہ کیرم بورڈ میں ڈبو کی طرح کھیل جائیں گے لوگ اس کو۔ تو اس بار اس نے بڑے غلط جگہ پہ ہاتھ دیا ہے، ان کو بولیں اپنی ٹویٹ سے بند کر دیں۔